الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ عز و جل ایک مرتبہ پھر دارالفتا اہل سنت کا سلسلہ لے کر دعوت اسلامی کے پیج پر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جو شرعی مسائل ہوتے ہیں، جو سوالات ہوتے ہیں، ان کا جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کا حتی المقدور جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آتا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل ضرور بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اچھی نیت کے ساتھ کہ علم دین حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اس نیت کے ساتھ اس سلسلے میں آخر تک شامل رہیے اور اس سلسلے کو آگے بھی شیئر کرتے رہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی رحمت سے ثواب بھی حاصل ہوگا اور علم دین بھی حاصل ہوگا۔ اسامہ بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ کیا دودھ پر پھونک مارنے سے دودھ کی برکت اٹھ جاتی ہے؟ احادیث طیبہ میں کھانے پر بھی پھونک مارنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کھانا گرم ہو تو اسے کچھ ٹھنڈا ہونے دینا چاہیے، یعنی گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے، اتنا اس کو لیول کر لیں کہ بآسانی اسے کھا سکیں۔ اور اسی طرح جو پانی یا جو بھی مشروب ہوتا ہے، لیکویڈ ہوتا ہے، اس میں بھی پھونک مارنے سے یہ منع کیا گیا ہے۔ پانی میں تو پھونک مارنے کی واضح حدیث پاک موجود ہے، اور فرمائے کہ لا يتنفسوا فی الاناء، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی یہ برتن کے اندر سانس نہ لے۔ تو اب دودھ پہ پھونک ماریں گے تو یہ ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ ہماری جو تھوک ہے اس میں عمومی طور پر جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں، اور یہ دودھ کے اندر بھی شامل ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ نقصان کا سبب بنے گا۔ البتہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام لیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک کلام کی آیات پڑھی یا کوئی بھی وظیفہ ایسا پڑھا کہ جو نیک اور اچھا وظیفہ ہے، تو اس کو پڑھ کے پھونک مارتے ہیں تو اس کی برکتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی حاصل ہوں گی۔ ورنہ بہرحال دودھ یا کسی بھی لیکویڈ کے اوپر اس طرح پھونک بلا ضرورت نہیں مارنی چاہیے۔ کوئی وجہ ہو، کوئی چیز دور کرنی ہے تو ایک الگ بات ہے۔ ارسلان بھائی کا سوال ابھی ہمیں ملا ہے کہ رستے میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، رستے میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں، البتہ یہاں دو باتیں پیش نظر رہیں۔ ایک تو یہ کہ رستے میں جب چل رہے ہوں تو اگر ایسے مقام پر پہنچیں کہ جہاں پر کوئی نجاست ہے، گندگی ہے، تو ایسے مقام پر پڑھنے سے رک جائیں، ایسے مقام پر درود پاک نہ پڑھیں۔ دوسری بات یہ کہ چلتے پھرتے درود پاک تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے جب چاہیں درود پاک پڑھیں، لیکن اپنے دن کا، رات کا کوئی ایک وقت ایسا مقرر کر لیں کہ جس پہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک مخصوص تعداد میں آپ درود پاک 12 مرتبہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ رات کو سونے سے قبل آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 12 مرتبہ یا جتنی مرتبہ بھی آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، یعنی ایک وقت اور ایک تعداد مقرر کریں جس میں فقط یہی کام ہو کہ توجہ کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور جمع کر، سنہری جالیوں کا تصور جمع کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھیں۔ عبد الرحیم بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ٹوپی پہنے بغیر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ آداب میں سے یہ ہے، بہتر یہی ہے کہ جب قرآن پاک پڑھیں تو آپ کے سر پر امامہ شریف سجا ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی ٹوپی پہن کے پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، پڑھنا درست ہے، اور کسی عذر کی وجہ سے بغیر ٹوپی کے تلاوت قرآن کرتا ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تلاوت قرآن کا ثواب ملے گا۔ لیکن جتنا زیادہ اہتمام کریں گے، احترام کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ثواب حاصل ہوگا۔ توصیف بھائی کا سوال ہے کہ بچوں کا نام حریرہ رکھنا کیسا؟ حریرہ تو نام نہ رکھیں، حریرہ بولتے ہیں چھوٹی بلی کو، اصل تھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ان کی کنیت ہے یہ، اور مشہور اپنی کنیت کے حوالے سے ہیں، تو ان کی نسبت سے کہ ان کی برکتیں حاصل ہوں، اس نیت سے اگر ابو حریرہ رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف حریرہ نام نہ رکھیں کہ حریرہ کا مطلب چھوٹی سی بلی ہوتا ہے۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ عصر اور فجر کی نماز کے ساتھ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں دو باتیں ہیں، دو وقت ہیں۔
یعنی فجر کے بعد جب طلوع فجر ہوا، صبح صادق ہو گئی، اس کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد تک اور کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. سنت فجر پڑھ سکتے ہیں، قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. البتہ جب سورج طلوع ہو گیا تو اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک کوئی قضا نماز یہ نہیں پڑھ سکیں گے. اور اسی طرح عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو آخری 20 منٹ ہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے باقی ہوتے ہیں، ان میں قضا نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر اس دن کی عصر نہیں پڑھی تو اس 20 منٹ کے اندر پڑھ سکتے ہیں، باقی کوئی نماز اس میں نہیں پڑھیں گے. عمیر عثمان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نفلی عبادت کرنا اور علم دین حاصل کرنے میں سے کون سا کام افضل ہے؟ بالکل، یعنی یہ تو واضح طور پہ علماء نے لکھا ہے کہ جو علم دین ہے یہ دیگر نفلی عبادتوں سے افضل ہے، کیونکہ علم دین یہ خود عبادت ہے، اور علم دیگر عبادتوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کا بھی حامل ہے، زیادہ اس کے اندر ثواب بھی موجود ہے. اور علم یہ عبادت کے اندر معاون ہوتا ہے، یہ امام ہوتا ہے عبادت کا. لہذا علم دین حاصل کرنا یہ عبادت کے مقابلے میں افضل ہے. لیکن بندے کو علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کا ذہن بنانا چاہیے کہ علم کا تقاضا ہی عمل ہے. تو علم بھی حاصل کریں اور ساتھ ساتھ اپنے اس علم کے اوپر عمل بھی کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دونوں برکتیں حاصل ہوں گی. وقاص مشتاق بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے غیر محرم سے بات کرنا، لڑکیوں سے بات کرنا یا لڑکیوں کا لڑکوں سے بات کرنا کیسا ہے؟ اس پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دل سے ہی اس بارے میں پوچھ لیں کہ کیسا ہے. یعنی بعض باتیں صرف پوچھنے والی ہوتی ہیں اور دل بہلاوے کی باتیں ہوتی ہیں کہ شاید کوئی ایسا جملہ مل جائے کہ جس سے ہمیں فائدہ ہو جائے. تو ایسی باتیں ہیں کہ جو ہر عقل والا سمجھ رکھتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جو غیر محرم ہے وہ کوئی نیٹ کے ذریعے نئی چیز تو نہیں بن گئی، سوشل میڈیا کے ذریعے نئی چیز تو نہیں بن گئی، چیٹنگ کے ذریعے کوئی نئی چیز تو نہیں بن گئی. یعنی کوئی رشتہ تو اس نے آپ کا محرم والا نہیں بنا دیا. جو غیر محرم ہے وہ باہر بھی غیر محرم ہے، یہاں پر بھی غیر محرم ہے. تو جس طرح دیگر مقامات پر بلا ضرورت شرعی جہاں شریعت مطہرہ نے اجازت دی اس کے علاوہ گفتگو نہیں کر سکتے، تو اسی طرح یہ نیٹ کے ذریعے چیٹنگ وغیرہ کے ذریعے بھی کسی غیر محرم سے گفتگو نہیں کی جا سکتی. زریاب بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں جوتا چوری ہو گیا ہے تو کیا کریں؟ کئی لوگ دوسروں کے پہن جاتے ہیں. اس میں کل امیر علیہ سنت نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور دو ٹوک جواب دیا کہ صبر کریں. جب گم ہو جائے تو پھر صبر کریں گے تو ثواب ہی حاصل ہوگا. البتہ یہاں دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ صاف دو چپل لکھے ہوئے اور صاف لگ رہا ہے کہ اٹھانے والے کو آپ کے جوتے اٹھانے میں غلط فہمی ہوئی ہے، یعنی ملتے جلتے تھے، وہ آپ کے اٹھا کر لے گیا غلط فہمی کی بنیاد پر. تو اس صورت میں تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے چپل اٹھائیں. ہاں دو چپل رکھے ہیں اور کنفرم معلوم ہے کہ یہ جان بوجھ کے آپ کے چپل اٹھا کر لے کر گیا ہے، تو اب چونکہ وہ غصب کرنے والا ہو گیا تو اس صورت میں اس کی جو چپل ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن یہ بہرحال ہے بہت رسکی، اس لیے عافیت اسی کے اندر. محمد کامران بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک ہے؟ جی بالکل درود پاک ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مکمل درود ہے اور بہتر ہے کہ اس میں وعلی آلہ یہ لفظ ملا لیا کرے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود پاک پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا. محمد طاہر بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ غسل کے 3 فرض ہیں. کلی کرنا، یعنی منہ کے ایک ایک حصے کے اندر یہ پانی پہنچ جائے. ہمارے یہاں پچ کر لیتے ہیں، یہ فرض ادا نہیں ہوتا. غسل کے فرض میں ضروری ہے کہ منہ کے اندرونی حصے کے ہر گوشے میں آپ پانی کو پہنچائیں. اور جو غرغرہ ہوتا ہے پانی حلق میں ہم اتارتے ہیں تو یہ سنت موقدہ ہے. اگر روزہ نہیں ہے تو اس صورت میں غرغرہ بھی کریں. اور یوں ہی دوسرا فرض جو ہے وہ ناک میں پانی چڑھانا ہے، یعنی جو ناک کی نرم ہڈی ہوتی ہے، نرم حصہ ہوتا ہے، یہاں تک ناک پہ پانی چڑھانا یہ فرض ہے. اور اگر روزہ نہیں تو اوپر تک پانی چڑھا لیں تاکہ صحیح طریقے سے صاف ہو جائے. اور پورے جسم کے ایک ایک حصے پر احتیاط کے ساتھ پانی بہانا ہے. اس کی احتیاطیں موجود ہیں کہ بسا اوقات جو ہے وہ بندہ کھڑے ہو کر نہاتا ہے تو کچھ حصے ہوتے ہیں جسم کے جو چھپے رہ جاتے ہیں، یعنی ایسے رہ جاتے ہیں کہ وہاں پر احتیاط کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ پانی نہ پہنچایا جائے تو پہنچتا نہیں. بیٹھ کے نہاتا ہے تو بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر خیال نہ رکھا جائے تو وہاں پر پانی پہنچتا نہیں. تو امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے غسل کا طریقہ، اس کا مطالعہ فرما لیجیے.
خلیل عباسی بھائی ہیں، دو سوال ہیں ان کے، کہہ رہے ہیں کہ سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے، اور اذان کے ساتھ درود پاک پڑھنا فرض ہے یا سنت؟ سنت اور بدعت یہ ایک دوسرے کی، یعنی بدعت قبیحہ جو ہوتی ہے، بری بدعت، یہ سنت کے بالکل اپوزٹ ہے۔ بدعت جو بری بدعت ہے وہ ہوتی ہی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی سنت تبدیل ہو جائے یا کوئی سنت اٹھ جائے، یعنی اس کے آنے کی وجہ سے سنت نہ رہی اور یا سنت اٹھ گئی، تو اس کو کہیں گے بدعت، یعنی بدعت قبیحہ، ایسی بدعت کے جو ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر اس کی وجہ سے سنت کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا، سنت اپنی جگہ باقی رہتی ہے، تو پھر اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اگرچہ کہ وہ نیا کام ہو۔ اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے 3 سلسلے دارالفتہ اہل سنت کے مدنی چینل پر آ چکے ہیں، جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر فقہاء کرام تک کی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے نئے کام ایجاد کیے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اجازت موجود تھی کہ وہ کسی سنت کو اٹھاتے نہیں تھے، کسی سنت کے اندر تبدیلی لاتے نہیں تھے، اس وجہ سے اس کا کرنا یہ بالکل درست ہے۔ باقی رہا درود پاک پڑھنا اذان سے پہلے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پڑھا جا سکتا ہے، بہت اچھا کام ہے، کوئی بھی اس کو فرض و واجب نہیں کہتا، بلکہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں تک اس کی تصریح فرمائی ہے کہ درود پاک کو اس انداز میں پڑھیں کہ وہ اذان کا حصہ معلوم نہ ہو، ہلکی آواز میں پڑھا، پست آواز میں پڑھا، یا پڑھ کے کچھ وقفہ کیا، اس کے بعد اذان دینا یہ شروع کی۔ ہمارے یہاں اس کو فرض و واجب کوئی نہیں کہتا، اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اس کے بغیر اذان نہیں ہوگی، اس کے بغیر اذان ہو جائے گی، اور درود پاک کی وجہ سے اذان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی تغیر نہیں آتا۔ اذان کے اندر اگر کسی چیز کا اضافہ کیا جاتا تو اس کو کہا جاتا کہ اذان کے اندر تبدیلی کی گئی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سلسلے بدعت کے احکام کے اندر موجود ہیں، جو آپ یوٹیوب پر اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ محمد عمران بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مجھے ایک بات تو تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ بندے کو ان چیزوں کے اوپر رونا آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی وساوس ہیں تو اس کا علاج کرنا چاہیے، ورنہ بہرحال قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونا تو بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی پیاری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ عبد القیوم بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جانور کے کون سے اجزاء حرام مکروہ ہے، کون سی کتاب میں آسانی کے ساتھ مل جائے؟ 22 اجزاء ہیں، اور اس کی تفصیل امیر اہل سنت کا رسالہ ہے ابلغ گھوڑے سوار، تو اس میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ یہ 22 اجزاء کون سے حرام ہیں، کون سے مکروہ تحریمی، کون سے جو ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں، یہ ساری تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ وقاص مشتاق بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ہیلو کہنا جائز ہے یا نہیں؟ ہیلو کہنا، دیکھیں یہاں پہ دو باتیں پیش نظر رہیں، ایک تو ہے کسی چیز کا نفس جواز، یعنی اس کا جائز ہونا، تو کہنا تو جائز ہے، اگر کوئی ہیلو کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہگار نہیں ہوگا۔ اس کے طرح طرح کے معنی یہ لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی جب یہ لفظ بول رہا ہوتا ہے تو کسی کے ذہن کے اندر وہ معنی بھی نہیں ہوتا، اور عام طور پہ یہ معنی ہے بھی نہیں اس کے جو عمومی طور پہ بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ جہنمی کہنا، یہ اس کا معنی بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ایسا کوئی معنی اس کا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک ہے کسی چیز کا جائز ہونا، اور ایک ہے کہ جو اسلامی طریقہ کار ہے اسے اختیار کرنا۔ ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ جب ملاقات ہو، کسی کو فون کریں، کسی کو خط لکھ کے بھیجیں، تو وہاں پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ طریقہ کار اسلامی ہے۔ کسی کو بلانا ہے تو بلانے میں اس کا نام لے کر اس کو بلانا چاہیے، یا وہ بڑا ہے تو ادب و احترام کا کوئی لفظ لے کر اس کو بلانا چاہیے۔ یہ جو ہیلو ہے اگرچہ جائز ہے، لیکن اس کو بولنے سے بچیں تو بہت اچھی بات ہے۔ فضیل بھائی ہیں، کینیڈا سے پوچھ رہے ہیں کہ امام اعظم یا غوث اعظم کا جو لفظ ہے یہ نبی پاک کے علاوہ کسی کے لیے بولا جا سکتا ہے؟ جی، جس طرح قائد اعظم ہم بولتے ہیں محمد علی جناح صاحب کو، تو قائد اعظم ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بڑے ہمارے قائد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی محمد علی جناح صاحب کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں، اور اس کو کوئی بھی منع نہیں کرتا۔ وہ کہنا بھی درست ہے کہ اس زمانے کے اندر جو قائدین تھے ان میں یہ ایک بڑے قائد تھے، اس لیے ان کو قائد اعظم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اپنے زمانے کے ائمہ، اپنے بعد والے ائمہ، ان کے اندر ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے، تو اپنے اس دائرہ کار کے اعتبار سے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔
ورنہ یہ مقصود تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی نعوذ باللہ یا صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی بڑھ کر کوئی امام ہو. نہیں، ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھتا. امام اعظم کا مطلب اپنے دائرۂ کار کے اندر جو ائمہ ہیں ان سے بڑھ کر امام. مثال کے طور پر فاروق اعظم ہم بولتے ہیں. فاروق اعظم کا مطلب ہے کہ جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں ان میں سب سے بڑھ کر فرق کرنے والے. حالانکہ فاروق اعظم سے بڑھ کر جو فاروق اعظم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ان سے بڑھ کر کس نے حق و باطل کے درمیان فرق کیا، لیکن اس کے باوجود ان کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دین اور جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں. اس اعتبار سے ان کو یہ کہا جاتا ہے. تو ہر ایک کا دائرۂ کار یہ مخصوص ہوتا ہے. اسی طرح غوث اعظم جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کے اندر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں کہ جو لوگوں کی فریاد رسی کرتے ہیں، ان کی مصیبتیں پریشانیاں دور کرتے ہیں. اس اعتبار سے ان کو غوث اعظم یہ کہا جاتا ہے. کاشف علی بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ شادی ہوئی اور مہر بعد میں دینا طے پایا ہے، تو اب کچھ عرصے بعد جب دیں گے تو وہی رقم جو طے ہوئی تھی وہی دینی پڑے گی یا اضافے کے ساتھ دینے پڑے گی؟ اگر تو رقم طے ہوئی ہے تو رقم ہی آپ نے اتنی ہی دینی ہے جتنی طے ہوئی ہے. ہاں، اپنی مرضی سے خوشی کے ساتھ آپ 5,000 طے ہوئے تھے 10,000 دینا چاہتے ہیں، 10,000 طے ہوئے تھے 20,000 دینا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کے اوپر لازم نہیں ہے اور آپ سے اس چیز کا جبراً مطالبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور قرض کی بنیاد پر دینا بھی درست نہیں. ہم ایسے ہی کہ اتنا عرصہ گزر گیا اور اپنی مرضی سے آپ دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی سونے چاندی کی چیز مقرر ہوئی تھی تو جو چیز مقرر ہوئی تھی اس کو وہی دے دیجیے. اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ عشاء کی نماز آدھی رات کے بعد پڑھتے ہیں تو ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملتا ہے. مجھے یہ کنفرم کر دیں کیا یہ صحیح بات ہے؟ جس نے کہا ہے غلط کہا ہے. منفرد یعنی جو تنہا نماز پڑھنے والا ہے، اکیلا نماز پڑھنے والا ہے، جیسے اسلامی بہنیں پڑھیں گی تو ان کے لیے افضل یہی ہے کہ جتنا زیادہ تاخیر کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ہی ثواب ملے گا. یعنی جبکہ فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو کہ نماز رہ جائے گی، تو اس صورت میں تو جتنا تاخیر کے ساتھ پڑھیں گے تو پڑھ سکتے ہیں. ہاں، اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ نیند آ جائے گی، سو جائیں گے یا دیر ہو جائے گی تو خشوع خضوع نہیں رہے گا، توجہ نہیں رہے گی، تو پھر پہلے پڑھ لیں، یہ بہتر ہے. صحیح. ایک اور سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا فرشتوں نے رب تعالیٰ کی زیارت کی ہے؟ اس حوالے سے کوئی واضح نص موجود نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا کے اندر خاصہ ہے. ہاں، آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام نیک بندوں کو، مسلمانوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے. فاروق بھائی ہیں کہ غیر حافظ کو، جو حافظ نہیں ہے اس کو حافظ کہنا، ایسی بات ہے حافظ صاحب داڑھی والے کو کہہ رہے ہوتے؟ دیکھیں، اگر تو واقعی وہ حافظ ہے تو کہنے میں مسئلہ نہیں ہے. حافظ نہیں ہے اور یہ تصور کر کے یہ حافظ ہے اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں تو غلطی ہو جائے گا. باقی تعظیم کے طور پر اگر کسی کو کہتے ہیں تو پھر کہہ سکتے ہیں، لیکن جس کو کہا جا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ وضاحت کر دے اس بات کی کہ میں حافظ نہیں ہوں. عدنان بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اگر کتا تکلیف دے تو اس کو مارنا کیسا؟ بات پتھر مار رہے ہوتے پیچھے پڑ جاتا ہے. تکلیف دے تو پتھر مارنے کی تو اجازت نہیں ہے. البتہ بہار شریعت کے اندر یہ جزیہ موجود ہے کہ کتا کھنا ہو گیا، کاٹ کھاتا پھرتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. تو جتنی آسانی کے ساتھ قتل کرنا ممکن ہو اتنی آسانی کے ساتھ اس کتے کو قتل کر دیا جائے، اس کو پتھر وغیرہ نہ مارے جائے. فاروق بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ حج پر جانے والا جب ادھر پہنچ گیا، اس نے عمرہ کر لیا، تو اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں یا ابھی بھی رہیں گی؟ اگر تو وہ حج تمتع کی نیت سے گیا تھا کہ پہلے جس میں عمرہ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ حج کیا جاتا ہے، تو حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ صرف عمرے کا احرام باندھ کے یہاں سے جاتے ہیں. جب عمرے سے فارغ ہو گئے تو اب تمام تر جو پابندیاں احرام کی ہیں وہ ختم ہو گئی. یعنی آپ نے وہاں جا کے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد سعی کی، سعی کرنے کے بعد حلق کروا لیا، ساری پابندیاں آپ پر سے ختم ہو گئی. اب آپ وہاں پر وقت موجود ہے تو دیگر عمرے کر سکتے ہیں، طواف وغیرہ کر سکتے ہیں. پھر جب
8 تاریخ آئے گی تو آپ نے حج کا احرام باندھا ہے، اب دوبارہ احرام کی پابندیاں یہ شروع ہوں گی۔ نوید بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ عمرہ ادا کرنے والے کو لوگ حاجی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ ہو کر آیا تو شاید یہ حج کر کے آیا ہے، ایسے موقع پر نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کہے گا تو اس کو ہم گناہ گار نہیں کہیں گے۔ صحیح۔ جاوید بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ایک ہی دن میں نکاح اور ولیمہ کرنا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولیمہ یوں ہے کہ ولیمہ جو ہوتا ہے وہ شب زفاف گزارنے کے بعد، یعنی میاں بیوی والے تعلقات قائم ہو جائیں، اس کے بعد یہ 2 دن کے اندر اندر کرنا ہوتا ہے، تو 2 دن کے اندر اندر کر لیں گے تو پھر اس صورت میں ولیمہ ہو جائے گا۔ تو اب اسی دن اگر شب زفاف قائم ہو گئی، تعلقات قائم ہو گئے، اس کے بعد اگر کوئی ولیمہ کرتا ہے تو اسی دن کر سکے گا، ورنہ بہرحال اس کو بعد میں ہی کرنا ہوگا، لیکن 2 دن کے اندر اندر کرنا ہوگا تو ولیمہ ہوگا، ورنہ ولیمہ نہیں، یہ فقط دعوت ہوگی۔ اکرام بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد بعض لوگ فرض پڑھنے کے بعد جگہ تبدیل کر لیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ بہت اچھی بات ہے، یہ حکم ہے اس چیز کا ہمیں کہ فرض پڑھنے کے بعد جگہ کو تبدیل کر لیا جائے۔ ارشد بھائی کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی کسی عمل کے ذریعے کسی انسان کو مصیبت، بلا اور بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بنتی ہیں اسباب کے طور پر، یعنی جو کچھ ہے وہ لکھا تو تقدیر کے اندر ہوتا ہے، نصیب میں ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن تقدیر کی قسمیں بنی ہوئی ہیں کہ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوگا فلاں کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پہ کاروباری طور پہ سازشیں کی جاتی ہیں، نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے وہ تدبیریں کی جاتی ہیں، تو اب وہ لکھا ہوا تو نصیب میں تھا، لیکن اس کا سبب یہ بندہ بن جاتا ہے۔ زخمی ہونا لکھا ہوا تھا، لیکن سبب جو ہے وہ کوئی گولی مارنے والا بن جاتا ہے، موٹر سائیکل سے ٹکر مارنے والا بن جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نصیب میں لکھی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ نصیب کے اندر یہ سبب لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو یہ عملیات وغیرہ کیے جاتے ہیں، یہ بھی ایک سبب کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، لیکن یہ لکھا ہوا بھی تقدیر کے اندر ہی تھا، اور اسی بنیاد پر یہ جو عملیات، غلط عملیات کرنے یا کروانے والا ہے، اس کی پکڑ ہوگی۔ وسیم بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ کس حدیث میں؟ یہ بہت ساری احادیث کے اندر موجود ہے، سنن ترمذی کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، بحر شریعت کے تیسرے حصے کے اندر آپ اس کی پوری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ عامر عزیز بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ مرد زینت کی نیت سے انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ انگوٹھی پہننا مرد کے لیے مباح ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چاندی کی ہو اور 4.5 ماشا سے کم کی ہو، 4.5 ماشا پورا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اس میں ایک نگینہ لگا ہو، بغیر نگینے کے بھی نہ ہو، اور ایک سے زیادہ نگینے بھی اس میں نہیں ہونے چاہیے۔ ایسی انگوٹھی ہوگی تو یہ انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ محمد ارشد قادری بھائی ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک آدمی گاڑی چلا رہا تھا، اچانک کوئی جانور سامنے آ جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، تو کیا گاڑی چلانے والے کو گناہ ملے گا؟ دیکھیں، اگر وہ اچانک آ گیا، بندہ احتیاط کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہے، اس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو وہ کیوں گناہ گار ہوگا؟ اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو دل میں ایک پریشانی ہونے لگتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، تو اس صورت میں اطمینان قلب کے لیے، اگرچہ لازم نہیں لیکن دل کے اطمینان کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ کر دینا چاہیے۔ مدثر قاضی بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ کئی لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ رات کو ہیڈ فون لگا کر نعت سن رہے ہوتے ہیں یا قرآن سن رہے ہوتے ہیں، اور سنتے سنتے انہیں نیند آ جاتی ہے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ دیکھیں، درست تو ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کان میں لگا کے سو جائیں اور ساری رات وہ چلتا ہی رہے، کوئی سننے والا نہ ہو، اور پھر آپ کروٹیں بدلتے رہیں، تو موبائل بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے نیچے آ جائے اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، تو یہ اچھا نہیں ہے اس طرح۔ تو کوئی اس کی لمٹ ہونی چاہیے کہ یا تو کوئی آٹو سسٹم ہونا چاہیے کہ یہ ختم ہو تو وہ بند ہو جائے۔ صحیح۔ محمد عرفان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا پیاز کاٹتے وقت جو آنسو بہتے ہیں تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عاشق بھائی کا سوال ہے کہ لوگ گھروں میں مرغے پالتے ہیں، انہیں کھلاتے پلاتے ہیں، تگڑا کرتے ہیں، پھر انہیں لڑاتے ہیں۔ مرغے پالنا تو جائز ہے کہ اس کو پالیں، اس کو کھلائیں پلائیں، بلکہ کھلانا پلانا بھی یہ ضروری ہوگا، بار بار اس کو کھلانا پلانا پڑے گا، اس کا خیال رکھنا پڑے گا،
لیکن اس نیت سے پالنا کہ اس کو لڑوائیں گے یہ بھی درست نہیں، جائز نہیں، اور جانور کوئی بھی ہوں ان کو آپس میں لڑوانا یہ حرام ہے، حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ حاجی قاسم حسین بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کم از کم مہر عورت کا کتنا ہے؟ 10 درہم یعنی 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی، 2 تولے 7.5 ماشا چاندی یہ کم سے کم مہر ہے، یعنی یا تو اتنی چاندی ہو یا اس کے برابر رقم ہو۔ جیسے مثال کے طور پر فی زمانہ 2,500 روپے اس کی رقم بنے گی مشکل سے، تو اتنی رقم کم از کم ہو اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ مہر وہ رکھا جائے کہ جس کا ادا کرنا یہ آسان ہو، کہ نکاح جتنا آسان ہوگا اتنا ہی برکت والا ہوگا، لیکن کم از کم بہرحال 2 تولے 7.5 ماشا چاندی یا اس کی رقم یہ ہونی چاہیے۔ مظہر حسین بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 4 تولہ سونا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اگر تو اس کے پاس صرف سونا ہے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم ہے، نہ اس کے پاس بیچنے کا سامان ہے، تو اس کے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، لیکن اگر اس 4 تولے سونے کے ساتھ اس کے پاس چاندی موجود ہے یا اس کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم موجود ہے یا بیچنے کا سامان موجود ہے، تو اب ان دونوں کو ملائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو بآسانی پہنچ جائیں گے، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ صحیح۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز کے 14 فرائض ہیں، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں فرائض تو معروف ہیں، یہ 7 ہی ہیں، لیکن اب یہ ہو سکتا ہے کہ شرائط کو ملا کر وہ بنا رہے ہوں تو بھی وہ 14 نہیں بنیں گے، تو اب یہ ایک طرح سے پہلی ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس کو واضح کر دیجئے۔ سہیل اتاری بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہونٹوں کے بتی کہلاتی ہے تو اس کو کاٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر روتے ہوئے آنسو نکل جائیں تو کیا ناقص وضو ہوں گے؟ نہیں، رونے کی صورت میں بھی آنسو جو نکلتے ہیں وہ ناقض وضو نہیں ہے، یہ صرف اسی صورت میں ہے جبکہ دکھتی آنکھ ہو، آنکھ دکھ رہی ہے اس کی وجہ سے آنسو نکلے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے خون یا پیپ یہ ملا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ آنسو وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ پاؤں پر مہندی لگا سکتی ہے؟ اسلامی بہن لگا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حارث میمن بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا محمد مصطفیٰ نام رکھ سکتے ہیں؟ نام صرف محمد رکھیں اور پکارنے کے لیے مصطفیٰ رکھ لیں تاکہ کسی کو کسی طرح کا اعتراض کا موقع نہ ملے، باقی بہرحال رکھنا جائز ہے محمد مصطفیٰ نام۔ اس صحیح۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، کہہ رہی ہیں کہ کیا ٹیک لگا کر بیٹھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عرفان اتاری بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں چنیوٹ سے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ سجدہ کتنی ہڈیوں پر فرض ہے؟ جو حکم ہے ہمیں وہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ مرزا سمر بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یہ جملہ اے میرے مصروف خدا کہنا کیسا؟ بولنا نہیں چاہیے اس طرح، لیکن بہرحال اب اس پہ غور کرنا پڑے گا اس حوالے سے کہ یہ کفر بنے گا یا نہیں بنے گا، کیونکہ تعویل تو اس کی بہرحال سمجھ آتی ہے، لیکن گریز کرنا چاہیے، اس طرح کے جملے نہیں بولنا چاہیے۔ محمد شفیع ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نظر بد کیا حق ہے؟ بالکل، احادیث طیبہ سے اس کا ثبوت موجود ہے، قرآن پاک میں اس کا ثبوت موجود ہے، اور حدیث پاک میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو نظر ہے یہ اونٹ کو دیگچی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اونٹ کو لگتی ہے تو اونٹ ایسا بیمار ہوتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، یا اونٹ کو لگتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے جو مالک ہوتے ہیں اس کو نہر کر دیتے ہیں اور اس کو پھر دیگچی میں ڈال دیے جاتے ہیں، اس کو پکا لیا جاتا ہے، اور انسان کو لگتی ہے تو بسا اوقات انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، یعنی مر جاتا ہے انسان نظر کی وجہ سے، اور فرمایا کہ میری امت کی جو موت واقع ہوگی بہت بڑی تعداد کے بارے میں فرمایا کہ نظر کی وجہ سے واقع ہوگی۔ سید شاہ زیب بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کمیشن کی کمائی کیسی ہے؟ اگر جائز کام پر جائز طریقے سے بغیر دھوکہ دیے جھوٹ بولے صحیح طریقے سے کمیشن لیا تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اسلامی بہنیں پوچھ رہی ہیں کہ اپنے نام کے حساب سے پتھر یا نگینہ پہننا جائز ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اصل جو تاثیر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا فرمانے والا ہے، وہی مؤثر حقیقی ہے، باقی رہا ان پتھروں کے اندر جو عقیق وغیرہ ہوتا ہے
اس میں تاثیر علماء نے لکھی ہے، لیکن انہوں نے واضح کیا ہے کہ ان کی جو تاثیر ہے وہ مجازی تاثیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے مثال کے طور پر پانی جو ہے یہ حقیقتاً پیاس بجھانے والا تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیاس بجھاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے اندر پیاس بجھانے کی تاثیر کو پیدا کر دیتا ہے، آگ جو ہے اس میں جلانے کی تاثیر کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح پتھروں کے اندر بھی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے، تو پہننے میں حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک سوال اور آیا ہے کہ اگر فجر میں آنکھ نہ کھلے تو صبح کب فجر پڑھ سکتے ہیں؟ فجر میں آنکھ نہ کھلے یعنی اگر نعوذ باللہ نماز ہی نکل گئی، وقت فجر نکل گیا، تو سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک یہ وقت ہے کہ اس میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ جب یہ وقت نکل جائے تو اس کے بعد آپ فجر ادا کریں، اور اسی دن ادا کر رہے ہیں تو زہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے، جس کو ہمارے عام طور پہ زوال کا وقت کہہ دیا جاتا ہے، اس سے پہلے پہلے پڑھ رہے ہیں تو پھر فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اسے بھی ساتھ پڑھ لیں، یہ بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چومنا کس کی سنت ہے؟ بعض روایتوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آیا کہ آپ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سنا تو اپنی انگلیوں کے جو اندرونی حصے ہیں اس سے یوں بوسہ دیا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جو میرے اس محبوب کی طرح، میرے اس خلیل کی طرح کرے گا تو میں جنت کی طرف اس کا قائد ہوں گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ کار ہے۔ صحیح۔ مرزا وحید بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اتحیات پڑھنے کے بعد قاعدہ اولیٰ میں درود پاک بھی پڑھ لیا تو اب سجدہ صاحب ہوگا یا نہیں؟ اگر تو جان بوجھ کر اللہم صلی علی سیدنا محمد یا اللہم صلی علی محمد اتنا جان بوجھ کے پڑھا یا اتنی دیر بیٹھے رہے تو جان بوجھ کر کرنے کی وجہ سے نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی، اور اگر بھولے سے ہوا یعنی فرض، واجب یا سنت موقدہ کے اندر بھولے سے اتنا وقت گزر گیا کہ اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی پڑھ لیا یا اتنی دیر خاموش رہے تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو لازم آئے گا۔ ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ ایک شخص ہے نا جس نے کبھی نماز پڑھی ہے زندگی میں، نہ ہی روزے رکھے ہیں، تو اب اس کو نمازی کیسے بنایا جائے؟ دعوت دی جائے، اس کو نماز کی اہمیت بیان کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کو یاد دلائی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اس کو یاد دلائے جائیں۔ امیر اہل سنت کے اس موضوع پر جو بیانات ہیں کوشش کر کے وہ سنائیں، اور امیر اہل سنت کے جو رسائل ہیں جیسے کفن چور کے انکشافات وغیرہ وہ مطالعے کے لیے ان کو دیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح ضرور ہوگی۔ توبہ پر استقامت کا کوئی طریقہ بتانا۔ ول پاور، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اور اپنے اندر قوت ارادی کو بڑھائیں کہ گناہ کرنے کا دل کرے تو مرد بنے کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا، اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں، اپنے رب کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں۔ جواد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا نصیب میں لکھا بھی محنت سے ہی ملے گا یا بغیر محنت کے مل جائے گا؟ نصیب میں لکھا ہی ہوتا ہے کہ یہ بندہ محنت کرے گا اور اس محنت کے ذریعے اس کو یہ چیز حاصل ہوگی۔ کافی سوالات ہیں، ہمارے سلسلے کا ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم شامل کریں گے سوالات۔ دعا فرما دیں، کئی لوگ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ رب کریم، ہمارا یہاں پر بیٹھنا، ہمیں جو کچھ بولا گیا، جو سنایا گیا، تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا رب العالمین۔ علم نافع ہمیں عطا فرما، علم غیر نافع سے ہمیں محفوظ فرما، ہم کی سچی عقیدت محبت ہمیں نصیب فرما یا رب العالمین۔ حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بھائی فیس بک کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، جو نیک تمنائیں، جائز تمنائیں اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہیں، رب کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان پر رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔